میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا، اور بات چیت کرنے کا یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ شہریار افریدی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، شہریار افریدی کو اجازت نہیں دی جاتی اپنے بھائی کی فوتگی اس کے جنازے پہ جایا جائے۔ ہمارے دور میں نواز شریف کی بیوی فوت ہوئی، 4 دن گزارنے کے لیے دیا ہم نے۔ تو یہ کون سا جرم کیا ہے شہریار افریدی نے؟ کوئی پتہ تو چلے کہ جرم کیا کیا ہے؟ کیا جرم یہ کیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے؟ پرامن احتجاج، کیونکہ یا تو یہ ثابت کرے نا کہ کسی نے توڑ پھوڑ کیا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم ہتھیار بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کسی نے جلایا یا کسی نے کوئی پولیس کی گاڑی جلائی ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو، یہ مجرم ہیں قوم کے۔ لیکن کتنی گاڑیاں جلی، کتنے آگ لگی، کور کمانڈر ریڈیو پاکستان کتنے ہوئے؟ 10 ہوں گے، 8 ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی۔ ابھی تک سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج نہیں آئی جو کہ کور کمانڈر گھر میں ہوئے۔ کیپٹل ہل میں جب ٹرمپ کے فالوورز نے گھس کے وہاں جب گھس گئے تھے، پہلی چیز کیا، ہیڈ آف پولیس کو معطل کیا گیا۔ یہاں پوچھا ہے، دندراتا پھر رہا ہے جو پنجاب کا آئی جی، اسے پوچھا کہ یہ تمہیں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی؟ اور کس کو فائدہ ہوا اس سے؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ تحریک انصاف کو نہیں ہوا۔ جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا 9 مئی کا۔ اور میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ثابت ہوگا کہ یہ کیا گیا تھا، پری پلان تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا جا کے پی ٹی آئی کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لسٹیں بن گئی 48 گھنٹے میں؟ پتہ بھی چل گیا کدھر ہے، اور ایک دم جا کے سارا کریک ڈاؤن کر دیا؟ یہ کہ ماننے والی بات ہے؟ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ اور میں شہریار افریدی کا پھر کہوں کہ ایک تو اس کو چکی میں رکھا ہوا ہے جدھر قاتلوں کو رکھتے ہیں، اس کے بعد جب اس کو وہاں جانے نہیں دیا، وہاں جا کے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا، جنازے سے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ ابھی لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جن کنڈیشنز میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کے شہریار افریدی، ان کو منسٹر رہ چکے ہیں، ان کو کلاس بی یا جو بھی جیل ہوتا ہے اس کے اندر فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ ذرا دیکھیے نواز شریف وغیرہ، اور ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے۔ معاشی حالات وہ دیکھ لیں، ملک معاشی طور پہ بیٹھ چکا ہے، آگے کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی۔ یہ جو بجٹ پیش کیا، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، پیسہ کدھر سے آئے گا ان کو یہ نہیں پتا۔ اور صرف جب ایک obsession ہو کہ صرف ایک آدمی نے نہیں آنا، اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہوں، اخلاقیات تباہ ہو، ہمارا جو پولیس کا نظام تباہ ہو، اور صرف کوئی بھی تحریک انصاف کا بس یہ کہہ دے لیڈر کہ میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، تو اس کے اوپر قتل بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا اس طرح کوئی ملک چل سکتا ہے؟ کیا ایسے ملکوں کو بنانا ریپبلک نہیں کہتے ہیں؟ میں اس لیے آخر میں کہتا ہوں، اب دیکھیں، میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا، اور بات چیت کرنے کا یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا وقت جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں، سوچیں کہ ڈیموکریٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں، کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے، ان کو پتہ ہے الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے۔ تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ،
آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، یہ کورس کریکشن کریں. یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں، کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا. یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی، نہیں رکھ سکتی. ملک کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جس پبلک کے اندر روٹس ہوں وہ ہی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. شہریار افریدی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، شہریار افریدی کو اجازت نہیں دی جاتی اپنے بھائی کی فوتگی اس کے جنازے پہ جایا جائے. ہمارے دور میں نواز شریف کی بیوی فوت ہوئی، 4 دن گزارنے کے لیے دیا ہم نے. تو یہ کون سا جرم کیا شہریار افریدی نے؟ کوئی پتہ تو چلے کہ جرم کیا کیا ہے. کیا جرم یہ کیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہمیں، ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے؟ پرامن احتجاج، کیونکہ یا تو یہ ثابت کرے نا کہ کسی نے توڑ پھوڑ کیا، ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم ہتھیار بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کسی نے جلایا یا کسی نے کوئی پولیس کی گاڑی جلائی ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو، یہ مجرم ہیں قوم کے. لیکن کتنی گاڑیاں جلی، کتنے آگ لگی. کور کمانڈر ریڈیو پاکستان کتنے ہوئے؟ 10 ہوں گے، 8 ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی. ابھی تک سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج نہیں آئی جو کہ کور کمانڈر گھر میں ہوئے. کیپٹل ہل میں جب ٹرمپ کے فالوورز نے گھس کے وہاں جب گھس گئے تھے، پہلی چیز کیا، ہیڈ آف پولیس کو معطل کیا گیا. یہاں پوچھا ہے دندراتا پھر رہا ہے جو پنجاب کا آئی جی، اسے پوچھا کہ یہ تمہیں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی؟ اور کس کو فائدہ ہوا اس سے؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ تحریک انصاف کو نہیں ہوا. جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا 9 مئی کا. اور میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ثابت ہوگا کہ یہ کیا گیا تھا، پری پلان تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا جا کے پی ٹی آئی کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لسٹیں بن گئیں 48 گھنٹے میں؟ پتہ بھی چل گیا کدھر ہے اور ایک دم جا کے سارا کریک ڈاؤن کر دیا؟ یہ کہ ماننے والی بات ہے؟ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا. اور میں شہریار افریدی کا پھر کہوں کہ ایک تو اس کو چکی میں رکھا ہوا ہے جدھر قاتلوں کو رکھتے ہیں. اس کے بعد جب اس کو وہاں جانے نہیں دیا، وہاں جا کے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا، جنازے سے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. ابھی لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جن کنڈیشنز میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کے شہریار افریدی، ان کو منسٹر رہ چکے ہیں، ان کو کلاس بی یا جو بھی جیل ہوتا ہے اس کے اندر فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ذرا دیکھیں یہ نواز شریف وغیرہ اور